هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے؟ سوئے رہ گئے آپ یا بھول ہی گئے نماز. اون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت سفر میں تھے. وہ سب کے سب نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو سکے اور سورج طلوع ہونے تک سوئے رہے. آپ نے فرمایا تم تو مردہ لوگوں کی طرح تھے، اللہ نے اب وقت گزرنے کے بعد تمہاری روحیں لوٹائی ہیں. یاد رکھو جو آدمی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہو اسے پڑھ لے، اسی طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہے کہ اچھا میں ظہر کے ساتھ ملا لوں گا، ظہر کو عشاء کے ساتھ ملا لوں. نہیں، اگر ظہر گئی ہے تو عصر کے ساتھ پڑھ لے، عصر گئی ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لے، مغرب گئی ہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے. اس کو اگلے دن یا اگلے سال پہ نہ رکھے. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کاش کہ آپ ہمارے ساتھ پڑاؤ ڈال لیں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے وقت بھی سوتے رہو. بلال نے کہا میں سب کو جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے. بلال رضی اللہ عنہ اپنی پشت اپنی سواری سے لگا کے بیٹھ گئے، مگر جب ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بھی سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا. اب وہ کنارے والی بات آ گئی. آپ نے فرمایا بلال تمہارا قول کہاں گیا؟ وہ بولے مجھے آج جیسی نیند کبھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا بے شک اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو تم پر لوٹا دیتا ہے. اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو. اس کے بعد آپ نے وضو کیا. جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. یعنی اس وقت جب سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھے تو پھر انتظار کیا کہ سورج روشن ہو جائے، جیسے اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں پھر آپ نے نماز پڑھائی.